بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بالکل بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ آپ سب پہ اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اس سے قبل جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں جو اگلی ویڈیو ہوگی اس میں آپ کو ہد کا حصار لگانے کے بارے میں بتاؤں گا۔ محترم ناظرین، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ بہت نازک دور ہے۔ اس نفسا نفسی کے عالم میں ہم بالکل غیر محفوظ ہو کے رہ گئے، اور جو سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے وہ ہے حسد۔ حسد، بغض، عناد، کینہ، یہ اس قدر ہمارے معاشرے میں سرایت کر چکا ہے کہ اس کی وجہ سے گھروں کے گھر جو ہیں وہ برباد ہو رہے ہیں، کاروبار جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، اولاد نافرمان ہوتی جا رہی ہے، بیماریوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بھی اینی باڈی ABCD جب کسی کے بارے میں حسد کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو وہ اپنی تو بربادی کرتا ہی ہے، مگر وہ چھوڑتا اگلے کا بھی کچھ نہیں۔ اور جیسے ہی ہمارا کام کاروبار کچھ بہتری کی طرف نکلتا ہے، ہمارے بچے اچھے طریقے سے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، یا وہ سلیقے سے بات کرتے ہیں، گھر میں امن و سکون ہے، تو یہ کچھ ایسے عناصر معاشرے میں موجود ہوتے ہیں کہ جن کو یہ برداشت نہیں ہوتا۔ وہ اس کی تدبیریں سوچنے لگتے ہیں کہ فلاں کے بچے تو بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، اچھا فلاں کے بچے تو بہت سلیقہ شار ہیں، فلاں کے گھر میں تو بہت امن سکون ہے، فلاں کا کاروبار تو بڑی ترقی کر گیا ہے۔ اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ ہمارے لیے ایک تباہی کا باعث بنتی ہے، اور اس کی وجہ سے معاشرے میں ایک دو چار جگہ نہیں، متعدد جگہ پہ اس کے لحاظ سے جو ہے نا وہ خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ حالانکہ اللہ نے ہمیں توکل کی طرف جانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ پہ توکل کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اگر کسی کے پاس اچھا کاروبار ہے، کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے، کسی کے بچے اچھے ہیں، یا اچھے طریقے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، یا کسی کے گھر میں امن و سکون ہے، تو یہ دعا کرو کہ مالک اس کو قائم رکھ اور ان کی طفیل مولا ہمیں بھی اسی طرح کا کر دے، ہمارے بچوں کو بھی ان بچوں کے ایسا کر دے۔ مولا تو نے جس طرح سے ان لوگوں پہ اپنا فضل و کرم کیا ہے، جس طرح سے تو نے ان پہ اپنا انعام کیا ہے، ہم پہ بھی کر دے۔ ہونا تو یہ چاہیے۔ ہماری جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ تو ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ ہم نے بالکل اس کے برعکس کرنا ہے۔ ہر وہ تدبیر سوچنی ہے، ہر وہ کام کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ان کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو جائے۔ محترم ناظرین، اب ہم گھر سے اگر باہر جاتے ہیں تو پھر ہم نے ان عناصر سے کیسے خود کو بچانا ہے، یہ اصل میں ہمارا جو ہے نا وہ آج کی ویڈیو کی جو روح ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے گھر سے اگر باہر نکلنا ہے تو پھر کیسے جانا ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک بات جو ہے نا وہ سمجھنے والی ہے کہ ایک تو آپ ویسے گھر سے باہر نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، گلی محلے میں مطلب کسی اور کام کے سلسلے میں باہر گئے ہیں، تو یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا۔ امپورٹنٹ کیا چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسپیشلی اپنے کام کے سلسلے میں نکلے ہیں، اپنے کاروبار کے سلسلے میں نکلے ہیں، بچے صبح سکول جا رہے ہیں، یا آپ باضابطہ کسی کام کے سلسلے میں نکلے ہیں۔ جب آپ بچوں کو صبح سکول کے لیے بھیجتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ وہ بالکل تیار ہو کے نکلتے ہیں، تیار ہو کے جاتے ہیں، تو جب وہ جا رہے ہوتے ہیں تو ان کی باڈی لینگویج اور طرح کی ہوتی ہے۔ اچھا، وہ ایک پیغام الگ دے رہے ہوں گے۔ اگر کوئی مرد ہے وہ اپنے کام کے سلسلے میں نکلا ہے تو تب اس کی باڈی لینگویج اور طرح کی ہوگی،
تو وہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ یہ اب کام کے سلسلے میں نکلے. اگر گاڑی گھر سے باہر نکالی ہے، موٹر بائک نکالی ہے، یا ویسے آپ کہیں لوکل مطلب کسی گاڑی پہ جاتے ہیں، تو تب بھی آپ کی جو باڈی لینگویج ہے وہ بتا رہی ہوگی کہ بندہ اسپیشلی کسی کام کے سلسلے میں. اب خاتون خانہ ہے تو اگر جاب ہولڈر ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ بھی صبح اپنی جو ہے نا وہ نوکری کے سلسلے میں نکلے گی، اپنی جاب کے سلسلے میں نکلے گی. تو وہ بھی جب نکلے گی تو تب اس کی جو باڈی لینگویج ہے اور طرح کی ہوگی. اگر وہ مطلب اسپیشلی کسی کام کے لیے نہیں ہے تو ویسے اگر گلی محلے میں نکلی ہے تو پھر اس کا جو نکلنا جو اس کا مطلب باہر ہے وہ اور طرح کا ہوگا. تو یہ ایک چیز جو ہے نا وہ نوٹ کرنے والی ہے. اب حصار خود کا آپ نے تب کرنا ہے جب باضابطہ کسی کام کے سلسلے میں نکلنا ہے. تو پھر کرنا کیا ہے؟ اگر بچے ہیں، بچوں کو آپ اسکول بھیجنے لگے ہیں، وہ بالکل ریڈی شیڈی ہو گئے ہیں، ناشتہ وغیرہ انہوں نے کر لیا ہے، تو وہ اب وہ اسکول جانے لگے ہیں، تو صبح صرف 1 سیکنڈ کی بات ہے، آپ یہ کریں گے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ 3 دفعہ پڑھنا ہے، اور یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا حافظ ہو یا حفیظ ہو، اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے. اور اگر ایک بچہ ہے، 2 بچے ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، جیسے بچوں کو آپ ایک لائن میں کھڑا کر دیں اور سب کے اوپر آپ پھونک دیں، تو ایک تو یہ ہو گیا. اب اگر کوئی بڑا جا رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ خود اپنا حصار کرے. وہ خود اپنا حصار کیسے کرے؟ اب جب وہ بالکل ریڈی ہو گیا اور باہر والے گیٹ کے پاس آ گیا تو وہ اسی جو وظیفے کو وہ 3 دفعہ پڑھے گا. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا حافظ ہو یا حفیظ ہو، یہ پڑھ کے تو وہ خود پہ دم کرے گا. جیسے اس طرح سے بائیں طرف، ٹھیک ہے، تو اس طرح کر کے تو وہ اپنا حصار کر لے گا. اللہ کے فضل و کرم سے جو بندہ مرد ہو یا عورت ہو، بچے ہوں، جن پہ یہ حصار ہوگا وہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے. اور جو اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے تب اس کو کوئی دنیا کی طاقت جو ہے وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. وہ کسی طرح کا بھی ہو تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو اس طرح سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے. اپنے بچوں پہ کریں، خود پہ کریں، اور یہ جو زمانے کے گرم تھپیڑے ہیں ان سے خود کو بچائیں. ان کی وجہ سے جو ہے نا وہ گھروں کے گھر جو ہے نا وہ برباد ہوتے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے نا وہ امن اور سکون کی زندگی عطا فرمائے. تو یہ سب ضروری ہے کہ ہم دنیا داری کے ساتھ ساتھ کچھ ایسا ضرور کریں کہ ہم اس طرح کے جو معاملات ہیں ان سے بھی خود کو محفوظ رکھ سکیں. تو اس عمل کو ضرور کریں. میرے عمل جو ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بالکل مختصر ہوں گے، چھوٹے ہوں گے اور زود اثر ہوں گے. ان کو کریں اور ان سے فائدہ اٹھائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.